حضور نے فرمایا وہ کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے دنیا پر، لیکن امام تم سے ہوگا۔ اموی مسجد کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت امام مہدی مصلی پہ ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، آپ تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ جماعت کروائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ ہی کروائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے جاگے، اللہ اکبر، بن باپ کے پیدا ہونے والا اللہ کا پیغمبر، ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کی اور ماں کی عصمت کی گواہی دینے والا پیغمبر جب آئے گا تو فرمایا کیا شان ہوگی کہ امام تم سے ہوگا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن کان علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے اور اسلام کے غلبے کے بعد میری قبر پہ حاضری دیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے سلام کریں گے، میں قبر سے جواب دوں گا۔ کیا شانن ہے، کیا عظمت ہے، کیا رفت ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو خاکے تراشتے پھرتے ہیں یہ اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ لیتے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے قصیدے پیغمبروں نے پڑھے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگو بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ کوئی بولتا ہے اسمہ المتوکل، کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر تعمیر ہو گیا بسانے والا بھی بھیج دے، مالک انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب اس کو بھیج بھی دے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ لوگوں نے کتنے رت جگہ کاٹے، کتنی تکلیفیں گوارا کی، کوئی بحیرہ راہب سے جا کے پوچھے، کوئی جا کے راہوں میں انتظار کرنے والوں سے پوچھے کہ انہیں کتنی مشقتیں سہی، کتنے رت جگہ کاٹے اور انتظار میں کتنے ستاروں کی آنکھیں جھپک گئی، لیل و نہار کتنی کروٹیں بدلتے رہے، لوگ منتظر رہے، عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں آنکھوں میں اشکوں کے کشکول سجائے دست بدعا تھی مالک وہ مسیحا کب آئے گا، ادھر بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، لاچاروں کا درد، جب عرش معلیٰ کو جنبش دینے لگا تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا، آمنہ کی آغوش میں محمد مصطفیٰ تشریف آئے، جان بہار بن کے حضور جلوہ فراز ہو گئے۔ تو کائنات کو اللہ نے یہ نور دیا، کائنات کو اللہ نے یہ اجالا دیا، یہ روشنی دی، یہ چراغاں نصیب کیا، ظلمتیں مٹ گئی، اجالے ہی اجالے پھیل گئے اور کائنات نور علی نور ہو گئی، اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ تو آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پیغمبروں نے آرزویں کی، بشارتیں دی، اب پھر دیکھیے محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میرے بخت کہ میں حضور کا غلام، ذرا اپنے من میں اتر کے تو دیکھوں، ذرا اپنے اندر جھانک کے تو دیکھوں، میری اوقات ہے کہ میں حضور کا غلام ہوتا۔ 12 نبیوں نے آرزو کی ہے حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی ہیں، لوگ راہوں میں کلیاں ڈال کے بیٹھے رہے کہ یہاں سے ان کا گزر ہونا ہے، ایک جھلک دیکھ لیں گے، زمانہ منتظر رہا، لیکن ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھا، ہم آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے آ کے کان میں مبارک دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے
نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امتی، حضور کا غلام، اللہ اکبر۔ تو یہ میرا اور آپ کا مقدر، میری اور آپ کی خوش بختی، تو پھر اس پر ہم مسرتوں کا اظہار کیوں نہ کریں، اس پر ہم خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں، عقیدتوں کے رنگ کیوں نہ پھیلے، اور لبوں پہ درود کے گجرے کیوں نہ ہوں، شکرانے کے نوافل کیوں ادا نہ کیے جائیں، راہ خدا میں خیرات کیوں نہ کی جائے، اور ہمارے چہرے پہ مسرتیں رقصاں کیوں نہ ہوں، دل سرور سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ وہ آگے جن کے دم سے اللہ نے پوری کائنات کو خلق وجود بخشا ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آنگلے خنداں چرنگو بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے، نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ، خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب میں، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کوئی 26 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 5 سال سے آ رہا ہے، سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں، اور جو ہے وہ 3-3 فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں۔ آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے، لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔
وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ مشرقی مکان میں منتقل ہو گئیں اور لوگوں سے الگ ہو گئیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انہوں نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک حجاب کر لیا، ایک پردہ کر لیا۔ ایک دن اچانک حضرت مریم سلام اللہ علیہا نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو مرد آپ کے پاس کھڑا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، حیا سے چہرے کے اوپر سرخیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جب مرد کو دیکھا، وہ تھے تو اللہ کے فرستادہ حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے، اور ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ کا میرے قریب نہ آنا۔ اس خوبرو نوجوان نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پیامبر ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ فرمانے لگی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ تعجب سے، حیرت سے اور خوف کی کیفیت بھی اس میں ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور میں کوئی بری خاتون بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قال کذالک، تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تیرے رب کے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے بیٹا عطا کر دے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر تھا کہ میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی، بن باپ کے بیٹا آئے گا، کیسے ایک ایک کو جواب دوں گی؟ تو جواب آیا، پریشانی تو ضرور ہوگی لیکن اے مریم گھبرانا نہیں ہے، تم جس بیٹے کی ماں بننے والی ہو وہ بیٹا نبی ہوگا، تمہیں اعزاز ہوگا قیامت تک کہ تم ایک پیغمبر کی ماں ہو۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور گود میں خوبصورت بچہ ہے۔ باقی رہی بات تمہارے خوف کی کہ قوم کو کیا جواب دوں گی، اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں دینا۔ پھر کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے مریم یہ کام ہمارے ذمہ رہا۔ تو قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، تانے دینے لگی، اے مریم یہ کیا چاند چڑھایا ہے، کمواری خاتون اور گود میں بیٹا، تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب اوکھا ویلا آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا اسی سے پوچھ لو، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، تو بچے کا بولنا ماں کی پاک دامنی کی دلیل تھی، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ میری ماں پہ کیوں تہمت لگاتے ہو، میری ماں پاک دامن ہے، کہا میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے۔ مطلب کیا کہ بدکاروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے، اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے، مجھے برکت والا بنایا گیا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں بانٹتا رہوں گا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ میں پیغمبر ہونے کے باوجود ماں کا خدمت گزار ہوں،
پیغمبر ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا، رب کی نشانی ہونا، کلمت اللہ ہونا، صاحب کتاب ہونا، یہ کتنے بڑے اعزاز ہیں. لیکن کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماں کی فرما برداری کروں، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا گیا. مجھے پیغمبر، نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں. چونکہ بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا تھا، اللہ کا بیٹا کہنا تھا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنے آپ کو عبداللہ قرار دے کر کے اس آنے والے فتنے کی نفی کر دی کہ جو کہیں گے وہ غلط ہوں گے، میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر چکے تھے. انہوں نے ایک شخص داخل کیا وہاں جہاں حضرت عیسیٰ موجود تھے، وہ دیوار پھلانگ کے وہاں پہنچا تو صبح وہاں لاش ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے. لیکن پھر ان کی پریشانی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو اگر قتل کیا ہے تو پھر ہمارا شخص کدھر گیا، جو قاتل تھا وہ کہاں گیا. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا. وہ اس شخص کو لٹکایا گیا تھا. قرآن نے بتایا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پہ آپ نزول کریں گے، اور امامت کے لیے حضرت امام مہدی اور باقی لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں پیشکش کریں گے کہ آپ مصلی پہ آئیے. تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ ہی امامت کروائیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا. اللہ اکبر. پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اسلام کا غلبہ کرے گا. حضرت امام مہدی کے عساکر ساتھ ہوں گے. حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے، اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. ساری زندگی توکل پہ گزاری. صرف ایک پیالہ تھا آپ کے پاس جس سے پانی پیتے تھے، باقی آپ کے پاس نہ مکان تھا نہ کوئی اور چیز تھی. تجرد کی زندگی تھی. ایک دن دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے تالاب سے پانی پی رہا ہے، تو فوراً پیالہ توڑ دیا. کہا اب اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. تو 33 سال کے بعد تجرد کی زندگی میں ہی آپ اٹھا لیے گئے. لیکن جب آئیں گے تو پھر شریعت محمدیہ کے مطابق نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی. پھر حضور کے روضے پہ حاضری دیں گے. حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور میری قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے، اور میں قبر سے ان کو جواب دوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا اور عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت علی خود راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. اور حضرت علی وہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. کہا میرے معاملے میں آ کر بھی 2 طرح کے لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کرنے والے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھنے والے برباد ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا. حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی. ان کی زوجہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی. گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت 4 پائی بچھائے ایک درخت کے نیچے کیلولہ کرنے لگی. تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے.
وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانا ڈال دی. چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ ازدی میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں, تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے. دل چوٹ کھا گیا, دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا نکلی, عرش تک جا پہنچی. اللہ نے حضرت حنا کو کرم نوازی سے مالا مال کر دیا. حضرت حنا نے کہا اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دیا. جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنا زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا. پریشان ہو گئی کہ مالک یہ تو بیٹی ہے, میں نے تو اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں, ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں, منت میری کیسے پوری ہوگی. بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے. آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, حنا جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے. اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہ. بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے. پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں, ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی. تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے, ضروریات کو پورا کرے. تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا گیا, قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے. کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی, اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے, کھانا دیتے. جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے. افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام, واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے. بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا. وجد عندها رزقا, تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں, دروازہ مقفل ہے, باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا, اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا, پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ, پھر پھل بھی بے موسم. قال یا مریم ان لک ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ, کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے, یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے, انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے, وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, اور عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال, اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی. تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی. لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی, اور حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلا لیے. ہنالک دعا زکریا رب, مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے, لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے. معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی. ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصی پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے, وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی.
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر۔ پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو، میرے گھر میں آؤ۔ کہا گیا نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، سنو قرآن سنو، فنادتہ الملائکہ، فرشتے آ کے پکار کرنے لگے۔ کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے، فرشتوں نے آ کے ندا دی، کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے۔ اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا، لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی، ذریۃً طیبہ، ستھری اولاد مانگی ہے، پاک اولاد مانگی ہے۔ تو مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا، اور پیغمبر ہوگا، صالحین سے نبی ہوگا، یہ شانوں کا مالک ہوگا، فوراً دعا قبول ہوگی۔ یہ ہے کرامت سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا ملنا اور وہاں دعاؤں کا قبول ہونا۔ پھر بنائے بیٹھا ہوں صنم ہے سامنے، سجدہ کروں کیوں کعبے کو، صورت یار کو کعبہ بنائے بیٹھا ہوں، میں نیازمند ہوں تیرا بندہ نواز تو ہے۔ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامات کا ذکر قرآن کے دامن میں سورہ آل عمران اٹھائیے کہ ان کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ دروازہ بند کر کے خود گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور جب دروازہ کھلا تو اندر پھل پڑے ہیں، اور وہ بھی وہ پھل جن کا موسم نہیں ہے۔ تو حیرت پر حیرت، ایک تو پھل آئے کیسے؟ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، دروازہ مقفل ہے، پھل کہاں سے آئے؟ اور پھر یہ کہ پھل بھی بے موسم، تو حیرت میں ڈوب گئے، اور حضرت زکریا بولے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو پھر وہیں کھڑے ہو گئے حضرت زکریا، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے جہاں اللہ کی رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ جب تو اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، شجر عمر سے عمر پر اولاد کا پھل آنے کا موسم بیت گیا، 120 سال عمر تھی، تو کہا کہ مالک اب تو دعائیں بھی موقوف کر دی ہیں کہ عمر 120 سال ہو گئی ہے، لیکن تیری قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر کے کہ بے موسم پھل بھی ہو سکتے ہیں تو بے موسم اولاد بھی ہو سکتی ہے، تو میرے مالک اولاد کی تڑپ تو سینے میں موجود تھی، لیکن عمر کی کثرت کی وجہ سے دعائیں موقوف ہو گئی، لیکن تمنائیں تو نہیں مرتی، تو میرے مالک میری وہ تمنا جاگ پڑی ہے، تو جب اپنی اس بندی کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا۔ اب حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے جہاں بے موسم پھل اترتے ہوئے دیکھے دعا مانگی، تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دم شرک کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ اگر کوئی کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ میری رحمتیں محسنین کے قریب ہیں، اور حضرت زکریا نے جب اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی۔ تو پھر کیا کہا گیا؟ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہو؟ صخرہ کے پاس جاؤ؟ نہیں،
بلکہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی اٹھا کے منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ فرشتوں نے آ کے ندا دی ان اللہ۔ ایک بندہ جرت سے لڑا، پامردی کے ساتھ لڑا، پوری توانائی کے ساتھ لڑا، انگ انگ پہ زخم کھائے اور مارا گیا۔ اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعتوں کے باوجود وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتساب ہوگا، تعلق باطن ہوگا، ایمان کا رشتہ ہوگا، تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور اگر یہ تعلق قائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس شہید کو حضور پر ایمان لانے کے نتیجے میں شہادت نصیب ہوتی ہے اور وہ مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو مجھے بتاؤ جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی، اس نبی کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا، اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ نے ان کو وہ حیات طیبہ اور طاہرہ سے نوازا ہے، وہ قبر میں زندہ ہیں، قبر میں حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہیں۔ امام مالک امام دار الہجرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو باقی ائمہ نے کہا کہ وہ کہیں ہم حضور کے روضے کی حاضری کے لیے گئے تھے اور ہو کے آئے ہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے سے ہو کے آئے تو کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دین کی تنفیذ ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب ختم کر دی جائے گی، صلیب کا نشان توڑ دیں گے، کفر مٹ جائے گا، اسلام کا جھنڈا کائنات کی ایک ایک چھت کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ جب حضور کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمایا، والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کوارٹر میں آ کے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوٹ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد ثم لئن قام علی قبری، فرمایا پھر وہ آ کے میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کیا کہیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے۔ میرے حضور نے کیا کہا، لَأَجِیبَنَّهُ، لوگوں سن لو، میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔